بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہفتے میں ہم نے مدرسے کے متعلق کچھ مفردات پڑھے تھے۔ آج آپ کو انہی مفردات کے متعلق کچھ جملے بتانے ہیں کہ ان مفردات کو آپ جملوں کے اندر کیسے استعمال کر سکیں گے، اور یہ صرف چند مثالیں ہوں گی۔ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ ان جملوں کو آپ دیکھیں، اور وہ جو گزشتہ سبق میں ہم نے مفردات پڑھے تھے ان مفردات کو آپ دیکھیں، اور اس کے بعد ان جملوں کی مدد سے بہت سے اور نئے جملے خود ہی بنا لیں۔ یہ اس کی بس ہلکی سی مشق ہوگی ان جملوں کے اندر۔ مثال کے طور پہ ہم نے سب سے پہلا لفظ پڑھا تھا مدرسہ۔ مدرسہ آپ کو بتلایا تھا کہ اردو میں بھی مدرسہ ہی بولتے ہیں اور عربی زبان میں بھی مدرسہ ہی بولتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے این تقع مدرستک، کہ آپ کا مدرسہ کہاں واقع ہے۔ تو اب یہ جملہ بن گیا، یعنی اس دن صرف مدرسہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ، اور آج ہم نے ایک جملہ پڑھ لیا کہ این تقع مدرستک، آپ کا مدرسہ کہاں پہ واقع ہے۔ تو آگے جواب یہ ہوگا تقع مدرستی علی شارع لاہور، کہ میرا مدرسہ لاہور کے ایک راستے پر ہے۔ اب یہاں پر یہ تو لاہور کا ذکر ہے، لاہور کی جگہ کسی کا مدرسہ قصور میں ہو، گجرانوالہ میں ہو، تو اس کے متعلق جملے بنائے جا سکتے ہیں کہ تقع مدرستی علی شارع قصور، تقع مدرستی علی شارع کراتشی، تقع مدرستی علی شارع گجرانوالہ۔ تو دیکھیں سوال ہوا، سوال کے مناسبت سے انہوں نے جواب بھی دے دیا۔ آگے دوسرا دیکھیں، من مدیر مدرستک۔ مدیر کا معنی ہوتا ہے محتمم، آپ کو اس دن بتلایا تھا۔ تو من مدیر مدرستک کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کے مدرسے کا مدیر کون ہے، یعنی آپ کے مدرسے کا محتمم کون ہے۔ اب اس کی جگہ مدیر کی جگہ کوئی اور لفظ لگا لیں، من ناظم التعلیم، من مدیر التعلیم مدرستک، کہ آپ کے مدرسے کا ناظم تعلیمات وہ کون ہے۔ اور اسی طرح کوئی اور جملہ بھی، کوئی اور لفظ بھی اس کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے، من حارس مدرستک، کہ آپ کے مدرسے کا چوکیدار کون ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک اصول ہم نے پڑھ لیا، من مدیر مدرستک۔ اس اصول کے تحت ہم اور بھی جملے بنا سکتے ہیں، من مدیر کی جگہ من حارس مدرستک، کہ آپ کے مدرسے کا چوکیدار کون ہے، یا من مدیر التعلیم مدرستک، کہ آپ کے مدرسے کا ناظم تعلیمات وہ کون ہے۔ تو دیکھیں ایک سوال پڑھا اور اس کی جگہ آپ کو کئی جملے بنا کے دکھا دیے۔ تو اس کے اندر ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک جملہ پڑھو اور اس ایک جملے کی مدد سے کئی جملے اور بنا لو۔ تو من مدیر مدرستک، آپ کے مدرسے کا مدیر کون ہے، مدیر مدرستی فلاں۔ آگے انہوں نے نشان لگایا ہوا، نقطے لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اپنے مدرسے کے مدیر کا نام لکھ لیں، محتمم کا نام لکھ لیں۔ تو مدیر مدرستی فلاں، یا پھر حارس مدرستی فلاں، ناظم تعلیمات مدرستی فلاں۔ اسی طرح حل فی مدرستی کا حدیقۃ، حدیقہ ہم نے پڑھا تھا، حدیقہ بولتے ہیں باغیچے کو۔ تو حل فی مدرستی کا حدیقۃ، کیا آپ کے مدرسے میں باغیچہ ہے، اور یہاں پر حدیقہ کی جگہ کوئی اور لفظ لگا لیں۔ مثال کے طور پر جنریٹر، مولد الکہرباء، ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، تو یہاں پر لگایا جا سکتا ہے حل فی مدرستی کا مولد الکہرباء، کیا آپ کے مدرسے میں وہ جنریٹر ہے۔ یا اسی طرح ایک لفظ مقصف، مقصف آپ کو بتلایا تھا کہ مقصف بولتے ہیں کنٹین کو۔ تو یہاں پر سوال ایک اور سوال ایسے بن سکتا ہے، حل فی مدرستک مقصف، کیا آپ کے مدرسے میں کنٹین موجود ہے۔ اسی طرح کوئی اور لفظ لگا لیں، کوئی اور جملہ بنا لیں، اینا حل فی مدرستک حدیقۃ، کیا آپ کے مدرسے میں باغیچہ ہے، نام فیہا حدیقتان،
جی ہاں ہمارے مدرسے میں 2 باغیچے ہیں. حدیقتان یہ تسنیہ ہے. آگے اندر سب کو میں بتایا جائے گا کہ مفرد سے تسنیہ کیسے بناتے ہیں اور جمع کیسے بناتے ہیں. تو اس وقت آپ کے ذہن سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ حدیقتن سے حدیقتان کیسے بنا. ابھی فی الحال بس معنی کی طرف توجہ دیں. نام فیہا حدیقتان. جی ہاں ہمارے مدرسے میں 2 باغیچے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کم صفن فی مدرستک. آپ کے مدرسے میں کتنی کلاسیں ہیں. اب دیکھیں ہم نے صف کا وہ مفرد پڑھا تو ابھی اس کے حوالے سے ہم جملہ بھی پڑھ لیتے ہیں. کم صفن فی مدرستک کہ آپ کے مدرسے میں کتنی کلاسیں ہیں. تو آگے جواب یہ دیا فی مدرستی ثمانیۃ صفوف. ہمارے مدرسے میں 8 صفیں ہیں. کیا مطلب ہے کہ بھئی ہمارا مدرسہ جو ہے وہ دورہ حدیث تک ہے کیونکہ دورہ حدیث میں 8 کلاسیں ہوتی ہیں الصف الاول سے لے کر الصف الثامن تک. تو فی مدرستی ثمانیۃ صفوف. اور اگر یہاں پر کوئی ایسا مدرسہ ہو جس مدرسے میں دورہ حدیث تک نہ ہو بلکہ درجہ رابعہ تک ہو تو پھر اس کا جواب یہ بنے گا فی مدرستی اربعۃ صفوف. فی مدرستی ثمانیۃ صفوف. فی مدرستی سبعۃ صفوف. آگے دیکھیں کم مرحادا فی ھذا الطابق. دیکھیں طابق بولتے ہیں کسی منزل کو. تو یہ ہے کم مرحادا فی ھذا الطابق کہ اس طابق میں اس حال میں اس منزل میں کتنے واش روم ہیں. کم مرحادا فی ھذا الطابق. اس منزل میں کتنے واش روم ہیں. تو آگے جواب یہ دیا فیہ ثلاثۃ عشر مرحادا کہ اس طابق میں اس منزل میں 13 واش روم ہے. اس منزل میں 13 واش روم ہے. هل تأخذ منحۃ شہریۃ. کیا آپ ماہانہ وظیفہ وصول کرتے ہیں. هل تأخذ منحۃ شہریۃ. کیا آپ ماہانہ وظیفہ وصول کرتے ہیں. نعم آخذ منحۃ شہریۃ. جی ہاں میں ماہانہ وظیفہ وصول کرتا ہوں. هل تأخذ منحۃ شہریۃ. کیا آپ ماہانہ وظیفہ منحہ شہریہ ہم نے پڑھا تھا مفردات کے اندر منحہ شہریہ بولتے ہیں ماہانہ وظیفے کو. هل تأخذ منحۃ شہریہ. کیا آپ ماہانہ وظیفہ وصول کرتے ہیں. تو جواب یہ ہے نعم آخذ منحۃ شہریہ. جی ہاں میں ماہانہ وظیفہ وصول کرتا ہوں. اگلا سوال ہے کم طالباً فی مدرستی. کہ آپ کے مدرسے میں کتنے طالب علم ہیں. کم طالباً فی مدرستی. آپ کے مدرسے میں کتنے طالب علم ہے. فی مدرستی 1000 طالب. میرے مدرسے میں 1000 طالب علم ہے. اب یہاں 1000 بولتے ہیں 1000 کو اور 100 بولتے ہیں 100 کو. تو یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے فی مدرستی 100 طالب کہ میرے مدرسے میں 100 طالب علم ہیں. تو فی مدرستی 1000 طالب میرے مدرسے میں 1000 طالب علم ہیں. اور فی مدرستی 100 طالب میرے مدرسے میں 100 طالب علم ہیں. آگے ایک لفظ ہم نے مفردات کے اندر پڑھا تھا مکیف. مکیف بولتے ہیں ایسی کو. تو سوال یہ ہوا حل الفصول مکیفہ. یعنی کیا آپ کی مدرسے کی جو کلاسیں ہیں ان میں اے سی لگا ہوا ہے. حل الفصول مکیفہ. کیا آپ کے مدرسے کی کلاسوں میں اے سی لگا ہوا ہے. تو جواب یہ ہوا لا لیست بمکیفہ کہ ہمارے مدرسے کی کلاسیں جو ہیں وہ ان میں اے سی نہیں لگا ہوا. تو حل الفصول مکیفہ کیا آپ کے مدرسے کی کلاسوں میں وہ اے سی لگا ہوا ہے. لا لیست بمکیفہ نہیں ہمارے مدرسے کی کلاسوں میں اے سی نہیں لگا ہوا. اگلا سوال یہ ہے اھذا مولد الکہرباء عاطل. کیا یہ جنریٹر خراب ہے. اھذا مولد الکہرباء عاطل. کیا یہ جنریٹر خراب ہے. آگے جواب یہ ہوا نعم ہوا عاطل. جی ہاں وہ خراب ہے. اگر نام کی جگہ آپ نے یعنی یہ تو مثبت انداز میں جواب دیا
نام ہوا باطل، جی ہاں وہ خراب ہے، لیکن منفی ادناس میں سے ہوگا لا، نام ہوا عاطل کے جواب میں لا لیست ہوا باطل، لیست ہوا باطل کہ وہ خراب نہیں ہے. تو احاذا مولد الکہرباء عاطل، کیا یہ جنریٹر خراب ہے؟ نام ہوا عاطل، جی ہاں وہ خراب ہے. آگے متا تفتح المکتبہ، آپ کو بتلایا تھا کہ مکتبہ اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں پر مدرسے کی سینکڑوں کتابیں ہوتی ہیں. تو یہ سوال یہ ہوا متا تفتح المکتبہ کہ آپ کے مدرسے کا جو مکتبہ ہے وہ کب کھلتا ہے؟ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے تفتح المکتبۃ بعد صلاۃ العصر، یہاں پر لکھا ہوا ہے بعد صلاۃ العصر، یہ غلط ہے. یہاں پر اصل عبارت یہ ہے بعد صلاۃ العصر کہ تفتح المکتبۃ بعد صلاۃ العصر کہ مدرسے کا مکتبہ عصر کی نماز کے بعد وہ کھلتا ہے. اب آپ کو بتلایا تھا کہ مدرسے میں وہ جگہ جہاں پر آرام کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مہجہ. تو سوال یہ ہے حل تنامون فی المہجہ کہ کیا آپ آرام کی جگہ میں سوتے ہو؟ حل تنامون فی المہجہ، کیا آپ سوتے ہو آرام کی جگہ میں؟ لا بل ننام فی غرفنا، نہیں بلکہ ہم تو اپنے کمروں میں سوتے ہیں. تو حل تنامون فی المہجہ، کیا آپ آرام کی جگہ میں سوتے ہو؟ یعنی مدرسے میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے آرام کے لیے، کوئی حال ہوتا ہے تو وہاں پر آرام کیا جاتا ہے، لیکن بعد مرتبہ اس جگہ کو چھوڑ کر کمروں میں بھی سوتے ہیں. تو یہ اب سوال یہ ہوا حل تنامون فی المہجہ، کیا آپ آرام کی جگہ میں سوتے ہو؟ لا بل ننام فی غرفنا، نہیں بلکہ ہم تو اپنے کمروں میں سوتے ہیں. اب جب سوال یہ ہوا کہ آرام کی جگہ میں سوتے ہو تو اس کا مطلب وضاحت یہ بنے گی کہ بھئی وہ جگہ جو مدرسے نے، ادارے نے، وہ ایک مخصوص حال یا ایک مخصوص بلاک جو صرف سونے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا آپ وہاں پر سوتے ہو یا اپنے کمروں میں سوتے ہو؟ تو جواب یہ دیا لا بل ننام فی غرفنا، نہیں بلکہ ہم تو اپنے کمروں میں سوتے ہیں. آگے این مقصف المدرسہ کہ مدرسے کی کنٹین کہاں ہے؟ این مقصف المدرسہ، مدرسے کی کنٹین کہاں ہے؟ ہا ہوا امامکا، یہ دیکھو وہ سامنے ہے، ہا ہوا امامکا وہ سامنے ہے، یہ جواب بنے گا. این مقصف المدرسہ، مدرسے کی کنٹین کہاں ہے؟ ہا ہوا امامک، وہ سامنے ہے مدرسے کی کنٹین. من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا حارس المدرسہ، یہ مدرسے کا چوکیدار ہے. من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا حارس المدرسہ، یہ مدرسے کا چوکیدار ہے. آگے حل عندک بطاقۃ المدرسہ، آپ کو بتلایا تھا کہ بطاقۃ المدرسہ بولتے ہیں مدرسے کے کارڈ کو. تو حل عندک بطاقۃ المدرسہ، کیا آپ کے پاس مدرسے کا کارڈ ہے؟ نعم عندی بطاقۃ المدرسہ، جی ہاں میرے پاس مدرسے کا کارڈ ہے، جی ہاں میرے پاس مدرسے کا کارڈ ہے. تو ابھی یہ جملے مکمل ہو گئے. یہ کچھ مثالیں تھی جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھے ہوئے مفردات تھے ان کے متعلق تھی. تو آپ حضرات سے اب یہ گزارش ہے کہ یہ ان مثالوں کی مدد سے اور دوسرے جو مفردات ہیں ان مفردات کی مدد سے آپ نے اور کئی جملے بنانے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا اسلوب مختلف ہوگا. وہ اسلوب اس اعتبار سے مختلف ہوگا کہ ان مفردات سے آپ نے نئے نئے جملے بنا کے ایک کاپی میں لکھنے ہیں، اور وہ جو صفحہ ہے جس صفحے پر آپ نے جملے لکھنے ہیں وہ جملے آپ نے سینڈ کر دینے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا وہ آپ مولانا قاسم صاحب کو سینڈ کر دیں، مولانا قاسم صاحب مجھے سینڈ کر دیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کے وہ جملے، وہ جن صفحات پہ آپ نے نئے نئے جملے لکھے ہیں ان جملوں کو چیک کروں گا کہ کہاں تک کس بہن نے یا کس بھائی نے جملے اچھے انداز میں لکھے ہیں. تو جو جملہ صحیح ہوگا اس کے بارے میں بھی اطلاع مل جائے گی، جو جملہ غلط ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو اطلاع مل جائے گی. تو آپ نے اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے ان جملوں کی مدد سے اور گزشتہ سبق کے مفردات کی مدد سے آپ نے نئے نئے جملے بنانے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور
آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ آپ نئے نئے جملے ان عبارتوں کی مدد سے اور گزشتہ سبقوں میں مفردات کے سبق کی مدد سے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے آج ان جملوں کی مدد سے نئے نئے جملے بنانے ہیں، کاپی پہ لکھنے ہیں، اس کی تصویر لے کر آپ نے سینڈ کر دینی ہے، تاکہ وہ اس تصویر میں جو آپ نے جملے بنائے ہوں گے تو ان جملوں کو میں پھر چیک کروں گا، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ کہاں تک آپ جملے صحیح بناتے ہیں اور کہاں تک جملے آپ سے غلط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سبق کو ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔